बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था गुलाबी नमक के बारे में, जो पाकिस्तान का पिंक हिमालयन सॉल्ट है वो गैर कानूनी तरीके से इंडिया स्मगल होता रहा और इंडिया उस पर अपनी स्टैंप लगा के आगे यूरोप और अमेरिका को बेचता रहा। यहाँ से वो खरीदता था कौड़ियों के भाव और वहाँ डॉलरों में बेचता था। इस हवाले से एक निहायत अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो मुल्क के कुछ माफियाज हैं जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाही की तरफ लाने में, और अब हम उनको माफिया नहीं बल्कि गद्दार कहेंगे, क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ही बोलते रहे। और ये नमक, गुलाबी नमक खास तौर पर, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा था, ये हमारा एक खजाना था। इसको 4 रुपए 80 पैसे फी किलो के हिसाब से इंडिया को बेचते थे, यानी तोहफतन इंडिया को दिया हुआ था ये खजाना ताकि वो खुश हो जाए। और इंडिया आगे डॉलरों में इस नमक को बेचता था मगरबी ममालिक को, और इस पर इंडिया का स्टैंप लगा के, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, एक ब्रांड है प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से बेचा जा रहा है, यानी कि इंडिया का गरूर। यानी ये नमक इंडिया का गरूर है जो इंडिया का है ही नहीं, पाकिस्तान का है। और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां नमक है ही नहीं, कोई कान नहीं है, नमक का एक पत्थर तक नहीं है वहां पे, एक चिटाकी के बराबर 1 ग्राम भी नमक नहीं है वहां पर। और वही इंडिया दुनिया में नमक का 7वां बड़ा एक्सपोर्टर है। और सबसे मजे की बात यह है कि नमक हमारा है और हमें वो नमक नहीं मिलता। हम आयोडीन मिला नमक खा रहे हैं, जिसके बारे में एक बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई गई थी कि जो कुदरती नमक है ये तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो आपको आयोडीन मिला नमक खाना चाहिए। हालांकि हमारे बड़े वही नमक खाकर बड़े हुए हैं, उनको तो कोई मसला नहीं हुआ, मसले तो हमें हैं। और अगर ये नमक इतना ही नुकसानदेह था तो इतने बड़े बड़े ममालिक ये नमक क्यों खरीदते हैं फिर? इंतहाई अफसोस की बात है, 300 किलोमीटर लंबी लाइन है, अरबों टन के हिसाब से नमक है हमारे पास। पाकिस्तान के सारे कर्जे बताया जाता है कि इस नमक से ही उतर सकते हैं, लेकिन हम या तो अपने खजानों को हाथ नहीं लगा सकते थे कभी, और जो खजाने हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम भारत को दे रहे हैं। गुलाबी नमक जो दुनिया का सबसे कीमती नमक है, दुनिया उसको इंडियन सॉल्ट के नाम से जानती है। पाकिस्तान का आम दुनिया का बेहतरीन आम है, लेकिन दुनिया उसको इंडियन मैंगो के नाम से जानती है। पाकिस्तान का चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है, लेकिन दुनिया उसको इंडियन बासमती राइस के नाम से जानती है। हमारे हुक्मरानों ने अगर आज तक कुछ बनाया है तो सिर्फ अपने आप को, अपने खानदानों को बनाया है। हमारी उन्होंने जड़ें काटी हैं, हमारी नस्लों के लिए पाकिस्तान को खराब करके गए हैं और अपनी नस्लों को संवार रहे हैं, क्योंकि इनकी नस्लों ने तो पाकिस्तान में नहीं रहना, ये तो सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं। बहरहाल जो खबर है जो हम आपको बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है, और भारत के लिए और इन माफियाज के लिए इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बुरी खबर है कि वज़ीर आज़म ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और हसास इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब जब हसास इदारे तहकीकात करते हैं तो फिर बच कोई नहीं सकता, और उन्होंने इसी बेस पे तहकीकात शुरू की है कि यह पाकिस्तान का नमक भारत के नाम से पूरी दुनिया में कैसे बिक रहा है, जबकि हमारा भारत के साथ ट्रेड का कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, हमारी भारत के साथ ट्रेड है ही नहीं। तो किस तरह से यह भारत जा रहा है, किस चैनल के जरिए जा रहा है, कौन भेज रहा है, इस पे तहकीकात शुरू कर दी हैं हसास इदारों ने। और ये होता कैसे है, ये लाइसेंस मिले होते हैं लोगों को नमक की कानों के, जो साल्ट रेंज है उसमें एक खास एरिया का लाइसेंस किसी एक बंदे को दे दिया जाता है, वो वहाँ से ये नमक निकालते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं नमक की, बहुत सारी किस्में होती हैं। जैसे एक फलों का बाग होता है तो उसमें से फल उतरते हैं, तो उसमें सबसे अच्छे वाले, फिर दरमियाने दर्जे के, फिर ख़राब वाले, उनको कैटेगराइज किया जाता है। इसी तरह नमक में भी इनकी किस्में, इसमें वाइट नमक है, इसमें ब्राउन है, इसमें ब्लैक है, इसमें पिंक है, तो ये वहाँ से निकाला जाता है। और
عرب ممالک کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور عرب ممالک میں جو بائرز ہیں وہ انڈینز ہیں، وہ وہیں سے اس کو انڈیا بھیج دیتے ہیں، اور کچھ کمپنیز عرب ممالک میں ہی بنی ہوئی ہیں جو وہاں پر ہی انڈیا کا برانڈ اس پر لگا کے اور اس کو مغربی ممالک بھیج دیتی ہیں۔ تو یہ اب تحقیقات ہوں گی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون کر رہا تھا یہ سب، اور کتنا فائدہ انڈیا کو پہنچایا گیا ابھی تک، کروڑوں ڈالرز پر ایئر ہیں، اور کتنے سال سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ کوئی اربوں ڈالرز کی گیم بنتی ہے جن پہ پاکستان کا حق تھا۔ اب اس سے اگلی خبر ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ پاکستان دنیا میں بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھی تصاویر، بہت اچھا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، ساری دنیا پاکستان کو اچھا کہہ رہی ہے، تعریف کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو پاکستان کے دورے پر آئے تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں بہت اچھا کہا۔ پاکستان کے موقف کو سن رہی ہے دنیا، پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ہمارے موقف کو سنا جا رہا ہے اور اس کی تائید ہو رہی ہے۔ اسلام کے موقف کو سنا جا رہا ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اپوزیشن کو برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور ایک انٹرنیشنل لابی ہے جو عمران خان کو نہیں چاہتی، اس میں امریکہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، اور ہمارے مافیاز ہیں جو ان کے لیے یہاں پر کھیلتے تھے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنا چاہتے تھے، اور وہ ممکن نہیں تھا۔ افغان وار ہوئی، اس کے بعد این جی اوز آئیں، بلیک واٹر جیسی، ریمنڈ ڈیوس جیسے بندے یہاں پر کام کرتے رہے، لیکن ان کو اتنی سمجھ آ گئی کہ اس پروگرام کو رول بیک کرنا ناممکن ہے۔ تو ایک نئی گیم چل رہی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کر دو تاکہ یہ ایک دن تک بھی نہ لڑ سکیں، اور ان کو قرضوں میں ڈبو دیا جائے، اور جب ان کا دیوالیہ ہوگا تو دیوالیہ ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک ایک کر کے اپنے اثاثے بینکوں کے حوالے کرتے ہیں، اور پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ کیا تھا؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام، اور پاکستان کو امداد بھی دی جا رہی تھی، قرضے بھی دیے جا رہے تھے، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اور یہ باتیں تو امریکہ کھل کر کہتا ہے، بھی عمران خان کو بھی اس نے بولا کہ سی پیک چھوڑ دو، ہم آپ کے تمام مطالبات مانتے ہیں۔ عمران خان نے آ کر کیا کہ سب سے پہلے تو امداد مانگنا بند کی، امداد لینا بند کی۔ جب عمران خان کا پہلا دورہ تھا امریکہ کا، تو وہاں پہ سب یہی دیکھ رہے تھے کہ پاکستان امداد کے بارے میں بات کرے گا، تو پہلے تو اس سے جان چھڑائی، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا عمران خان کو، کیونکہ جس قرضے کی میعاد ختم ہونے لگتی ہے، آپ کے جو گروی اثاثے آپ نے رکھے ہیں وہ ان کے حوالے کرنے پڑتے ہیں، آپ کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ پرانا قرضہ اتارنے کے لیے، اس کی قسط اتارنے کے لیے نیا قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو قرضے لیے بھی جا رہے ہیں، اتارے بھی جا رہے ہیں، لیکن کام ایسے ہو رہے ہیں جو ہماری نسلوں کے لیے ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا جو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا، جیسے ایل این جی کا کیس تھا، وہ رینٹل بجلی والا معاملہ، یعنی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کمیشن مل گئی ہے اور پاکستان کی نسلیں ان کے قرضے اتارتی رہیں گی۔ اور سب سے بڑی مثال اورنج ٹرین، 50 روپے بھی ٹکٹ رکھیں آپ، اس کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے، اور جو قرضہ ہے وہ کون اتارے گا؟ بہرحال ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو پلاننگ چل رہی تھی، جو کامیابیاں ان کو مل چکی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، عمران خان کے آنے کے بعد وہ ساری گیم چینج ہو گئی۔ پہلے تو بڑی مشکلات تھیں، اب پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا ہے، پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، اور اپوزیشن سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بڑی گیمیں کھیلی ہیں، بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے ہیں، کبھی ڈالر غائب کیا، کبھی آٹا غائب کیا، کبھی چینی غائب کی، ہر طرح سے کوشش کی، مصنوعی مہنگائی کریٹ کی تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جا سکے۔ لیکن عمران خان کی تو پوری دنیا میں تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی پوری دنیا میں تعریفیں ہو رہی ہیں، اور اب اتحادیوں کی بھی صلح ہو گئی ہے، وہ مائنس عمران خان والا چکر بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک نیا کام شروع ہو چکا ہے اسمبلیوں میں گتھم گتھا ہونے کا۔ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر حماد اظہر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا، اس کا ڈیسک کا گھیراؤ کر لیا، کچھ ممبران نے بیچ بچاؤ کروایا ان کا، پھر وہی سین ہم نے پشاور میں دیکھا، یہاں بھی گتھم گتھا ہو گئے اپوزیشن کے اور اسمبلی کے جو حکومت کے جو ایم پی ایز تھے۔ تو یہ اب ایک نیا سین چل رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیز کو نہیں چلنے دینا،
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پلان بنایا گیا تھا، جو منصوبہ بندی چل رہی تھی، وہ ناکام ہو چکی ہے، اور مریم بی بی جو لندن جانا تھا، انہوں نے، حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے کسی صورت مریم کو لندن جانے نہیں دینا، بلکہ کچھ وزراء نے، اسد عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم استعفے دے دیں گے لیکن ان کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ اور مریم بی بی کو یہاں پر رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی دادی کی حفاظت کریں گی، تو اب وہ دادی بھی باہر جا چکی ہیں، اب یہاں پر رہ گئے ہیں صرف مریم نواز اور حمزہ شہباز۔ حمزہ شہباز اریسٹ ہیں اور مریم بی بی اپنے گھر میں ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ نواز شریف نے اپنی ضمانت ایکسٹینڈ کرانے کے لیے ان کو کچھ رپورٹس چاہیے جو اب لندن سے ان کو مل نہیں رہی۔ کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی میڈیکل انسٹیٹیوٹ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ایسی رپورٹ بنا کے دے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، کیونکہ اب ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ اب پاکستان پوچھے گا اور انگلینڈ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب وہ حکومتیں نہیں رہی جو بات نہیں کر سکتی تھی، پرچی پکڑی ہوتی تھی۔ اب جب پاکستان کو جواب دینا پڑے گا تو ڈاکٹر یا وہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور اس میں انگلینڈ میں بہت کڑی سزا ہے، ان کے لائسنس بھی جائیں گے اور سزا بھی ہوگی۔ تو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کوئی غلط رپورٹ لکھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں پہ پنجاب حکومت رپورٹس مانگ رہی ہے، جو نواز شریف کے لیے اچھا خاصا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچ سکیں۔